میری سلطنت کا دولہا کون ہے؟ حضور عرض کرتے ہیں تو بہتر جانتا ہے، اتنا ادب بھی ہے، تو بہتر۔ کہا حبیب چل تجھے بتاتے میری سلطنت کا دولہا کون ہے۔ اللہ نے جہاں چاہا لے گیا، اور پردہ پڑا تھا، پردہ ہٹایا، کہا دیکھ میری سلطنت کا دولہا کون ہے۔ آقا فرماتے پردے کے پیچھے دیکھا تو کوئی اور نہ تھا، وہ میں ہی تھا۔ کہا دیکھ یہ میری سلطنت کا دولہا ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ تو اگر مجمع جمع ہو سارے مذاہب کا، اور سب اپنے اپنے مذہب کے قائدین کی شان بیان کریں، اور آپ تقویت الایمانی عقیدہ پیش کریں، تو بتائیں کوئی مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن میرے جیسا کوئی فقیر وہاں ہو، غوث و خواجہ و رضا کا غلام وہاں ہو، تو ہم کہیں گے عیسائیوں، اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان پیدا کی، ہم انکار نہیں کرتے، عیسیٰ سر آنکھوں پر ہے، لیکن جان پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جان تھی، نکل گئی، پھر پیدا کی، اسی کو جان پیدا کرنا کہتے ہیں۔ لیکن جس میں روح ہی نہ ہو اس پتھر میں جان پیدا کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ پرندوں کو اڑانا مٹی کے حق ہے، لیکن کیا تو نے نہیں دیکھا حضور نے درختوں کو اپنے پاس بلایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا دریا پہ ٹچ کیا تو دریا کے دو ٹکڑے ہو گئے، رستہ بن گیا۔ وہاں عصا تو دریا پہ ٹچ کرنا پڑتا ہے، بڑا معجزہ، انکار نہیں، لیکن یہ ٹچ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ کھڑے کھڑے اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کہاں دریا میں رستہ، بے شک معجزہ ہے، اور کہاں اشارے سے چاند کے ٹکڑے، اس سے بڑا معجزہ ہے۔ وہاں دریا پہ ٹچ ہے ایسا یا اشارہ ہے، جس کے اشارے کا یہ عالم ہو، اس کی انگلی کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ اسی لیے تو پھر اہل سنت کا امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بہت مالدار تھے، بادشاہ تھے۔ ایک دن دل میں خیال آیا چلو اپنے گھوڑوں کو دیکھیں۔ داؤد علیہ السلام گھوڑوں کا مشاہدہ کرنے گئے۔ جب گھوڑوں کا مشاہدہ کرنے گئے تو کیا دیکھا داؤد علیہ السلام نے کہ گھوڑوں کو دیکھنے میں اتنے مصروف ہوئے، سورج غروب ہو گیا، آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ کس کی؟ داؤد علیہ السلام۔ نماز عصر چھوٹ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو قلق ہوا، آپ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں میری نماز چھوٹ گئی ہے عصر کی، اس لیے ایک کام کرو سورج کو پلٹاؤ۔ فرشتوں نے سورج کو پلٹا دیا۔ توجہ آپ کی، یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ لیکن مولا علی کی نماز اثر چھوٹی، مولا علی کی اثر چھوٹی۔ حضور نے فرشتوں کو نہیں کہا، اس لیے کہ فرشتے تو جانتے ہیں یہ نبی ہے۔ داؤد فرشتوں سے کہتے ہیں سورج واپس لاؤ، میرے نبی نے فرشتوں سے نہیں کہا، اشارہ کیا، ڈائریکٹ سورج کو کہا نکل آ۔ اہل سنت کا امام کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، الٹے پاؤں پلٹے۔ ہے توجہ آپ کی؟ سورج حضور پلٹا رہے ہیں۔ کسی کو بلاؤ تو دو طریقے ہوتے ہیں نا بلانے کے، بلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جا رہا ہے، بھیا ادھر آنا، وہ ایسے گھوما پھر آیا، گھومنے میں وقت لگا، گھومے گا آئے گا فرما بردار ہے، وقت لگا۔ لیکن بولو ادھر آنا، اتنا مؤدب ہے، سوچے کہ گھومنے میں جو ٹائم لگے گا اتنی دیری بھی گوارا نہیں، تو جو آگے تھا پیر فوراً پیچھے کیا اور آپ کے پاس آ گیا، جی حاضر ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ جب آقا نے سورج کو بلایا تو سورج 2 سیکنڈ
چمن میں بھی پورا گھوم کر کے ہوں وہاں آ سکتا تھا، پلٹ کر آ سکتا تھا، لیکن سورج کو یہ گوارا نہ ہوا اگر پلٹ کر جاؤں گا تو حضور کے فرمان پر عمل کرنے میں تاخیر ہوگی، تو اس نے اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں کی، بلکہ جہاں تھا پچھلے پیر کیوں پیچھے پھر گیا، تو کہتے امام سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، حضور اشارہ کرے تو سورج پلٹتا ہے، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان کی شکل میں آپ پیش کرتے ہیں، کون دین آپ کا قبول کرے گا؟ کم سے کم حضور علیہ السلام کی جو شان ہے وہی تو بیان کرو، اتنی بھی آپ بیان نہیں کر سکتے؟ کیا قرآن میں نہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے حبیب کی آواز پر اپنی آواز بھی بلند مت کرنا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، میرے حبیب کو رائنا مت کہو، کیا کہو؟ انظرنا کہو۔ دیکھو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہنا شرک ہے، انظر حالنا مت کیا کرو، کہا کرو۔ ہم کہتے ہیں مولوی کی مانے کی مولا کی مانے؟ مولا تو کہہ رہا ہے انظرنا کہو، قرآن کا پہلا ہی پارہ ہے، کوئی بہت دور کی بات تو نہیں ہے، قرآن کہتا ہے انظرنا کہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا قرآن میں کہ میرے محبوب کو یہ کہا کرو، رائنا مت کہا کرو، یہ کہا کرو کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہہ دے، بول دے دوبارہ، یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرما دے، تو یہ بھی بات ہو جاتی۔ لیکن قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، تو قرآن نے کیا کہا؟ حبیب کو رائنا مت کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ رائنا کے دو معنی نکلتے ہیں، میرے حبیب کے لیے ایسے الفاظ ہی مت بولا کرو، ایسے الفاظ ہی مت بولا کرو۔ کیسے الفاظ؟ کیسے؟ جس کے دو معنی ہو، ایک اچھا اور ایک برا، وہ بھی مت بولا کرو۔ اچھی الفاظ جس کا معنی صرف اچھا ہو، ہر جہت سے وہ بولا کرو۔ تو کہا انظرنا کہو، تو قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، تو قرآن کہتا ہے انظرنا کہو، تو اسی لیے آج ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انظرنا کہو، ان کی نظر مانگو، ان کی نظر مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ جب نظر اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے، نظر اٹھے گی تو تمہارے حالات نہیں بدلیں گے، تمہارے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ بات کہی جاتی ہے حضور علیہ السلام تو ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کیسے؟ لوگ چڑھتے ہیں کہ بھائی وہ بازار میں چلتے تھے، وہ نکاح کرتے تھے، شادی بیاہ کی، بکری کا دودھ دھوتے تھے، اسی لیے ہماری طرح چہرے کی پہ ایک ناک تھی، دو آنکھیں تھی، ماتھا تھا، ہاتھ تھے۔ ہم کہتے ہیں نادان، حضور ظاہر میں بھی اپنی طرح نہیں، بلکہ ہمارا باپ بھی ہماری طرح نہیں ہے، یہ خاص بات خیال کریں، ہمارا باپ بھی ہماری طرح نہیں ہے۔ آج تو سائنس سے بڑی ترقی کر چکی ہے، لوگ اوروں کی نہیں مانتے، سائنس کی تو مانتے ہیں۔ جب چور پکڑے جاتے ہیں تو ان کی فنگر پرنٹ لی جاتی ہے، فنگر پرنٹ لی جاتی ہے اور آنکھوں کی تصویر لی جاتی ہے نا؟ آپ کیوں یہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قدرت نے اربوں خربوں انسان بنائے، لیکن باپ کی انگلیوں کی لکیر بیٹے سے کبھی نہیں ملتی، بھائی کی انگلیوں کی لکیر بھائی سے کبھی نہیں ملتی، انگلیوں کے پورے سگے بھائی کے ماں باپ کے ساتھ نہیں ملتے، اس لیے فنگر پرنٹ لی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی طرح نہیں رکھتا لکیریں، ایک دوسرے کی طرح انگلیوں کے پورے نہیں رکھتا۔ ارے نادان، جب تیرے باپ کی ہاتھ کی لکیریں تیرے ہاتھ سے نہیں ملتی، تیرے باپ کی آنکھیں تیری آنکھوں سے نہیں ملتی، تو نبی کی آنکھوں سے ملانے چلا، تو نبی کی ہاتھوں سے ملانے چلا۔ ارے نہیں کسی کی مانتا، سائنس کی تو مان، اگر سائنس میں ایمان لایا ہے تو کم سے کم سائنس کی مان۔ تیرے مقدر میں اگر قرآن حدیث پر ایمان نہیں، کم سے کم یہ تو سوچ، انگلیاں دیکھ کر کہتا ہے ہماری طرح نہیں، باپ کی انگلیاں بھی ہماری طرح نہیں ہے ظاہر میں، اس کی لکیریں الگ، اپنی الگ، اس کے انگلی کے پورے الگ، ہمارے الگ، بدن کے ساتھ الگ 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 ہے، اور پھر حکم میں بھی الگ۔ تو اپنے آپ کو دیکھے تو کچھ نہ ملے، ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ملے، تو بتا تیرا باپ جب تیری طرح نہیں ہوا تو جس پہ وحی نازل ہوتی وہ رسول پاک تیری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور آپ بھی جس کے منہ سے جو سنتے بول پڑتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا جسم کی ساتھ کبھی کسی کی طرح نہیں، آقا کا معجزہ ہے،
سرکار علیہ السلام جب لوگوں کے درمیان رہتے تو سب سے اونچے نظر آتے، حالانکہ آپ کا قد میانہ تھا۔ قدرت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کوئی لمبا آ کر کے حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر کہے میں آپ سے اونچا ہوں۔ قدرت نے کہا میانہ قد بنائیں گے، لیکن جب کوئی اونچا آ کر کے کھڑا ہوگا تو آپ اس سے اونچے نظر آئیں گے۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جس سے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، چاہے قد میں ہو چاہے مرتبے میں ہو۔ حضور کے برابر جب کسی کا قد نہ ہوا، قربان جائے، اور انگلیاں ایسی اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو، پانی کے چشمے جاری ہو، پسینے مبارکہ سے خوشبو نکلے، اللہ اکبر۔ ان کا ظاہری جسم کیا ہے؟ حضور کے ظاہر پر ہی بات ہوتی ہے، حضور کے باطن پر تو کوئی بات نہیں کر سکتا۔ باطن کیا ہے صدیق کو بھی نہیں پتا۔ فرماتے یا ابی بکر لم یعرف کی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکا۔ تو ساری زندگی ساتھ رہنے والی ابو بکر کو نہیں پتا، اماں عائشہ کو نہیں پتا، تو آپ اور ہم ان کی حقیقت جان سکیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ظاہر پر ہی بات ہوتی ہے۔ حضور کا ظاہر کیسا ہے؟ اگر کلمہ پڑھ کر نبی کا چہرہ دیکھ لے تو اللہ اس کو صحابی بنا دیتا ہے۔ نبی کا ظاہر دیکھنے سے انسان صحابی ہوتا ہے۔ اور صحابی کا مرتبہ کیا؟ اس کے گھوڑے کی ٹاپ سے لگ کے جو دھول اڑتی ہے جہاد پہ جاتے وقت، اللہ اس دھول کی بھی قسم یاد کرتا ہے۔ صحابی کا مرتبہ یہ کہ غوث و خواجہ بھی ان کے مرتبے کو نہ پہنچ سکے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے جس نے فجر کی نماز پڑھی، وہ غوث الاعظم دستگیر بھی کسی ادنا صحابی کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ادنا صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے نبی کا کوئی صحابی ادنا نہیں ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے کوئی ادنا درجے کے صحابی تک غوث الاعظم نہیں پہنچ سکتے، غریب نواز نہیں پہنچ سکتے، تابعین نہیں پہنچ سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ مرتبہ کیسے ملا؟ نماز سے، روزے سے، حج سے نہیں، حضور کو ایک جھلک دیکھا بس اللہ نے صحابی بنا دیا۔ اور کیسا مرتبہ؟ میرے امام کہتے ہیں، اب صحابی کی آنکھیں کیا دیکھو، کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو، کن کو، ان کو، کن کو، ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں حضور کو دیکھتی ہے اللہ اس کو بھی پیار سے تکتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ جو آنکھیں حضور کو دیکھے تو اس کو بھی پیار سے دیکھتا ہے، کیوں؟ تو اعلیٰ حضرت کی شعر کی سمجھ اس طرح آتی ہے، میں آپ کو دیکھوں، توجہ آپ کی، بس اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، میں آپ کو دیکھوں تو آپ اس وقت تک مجھے نظر نہیں آتے جب تک آپ کے چہرے کی شکل میرے دیدے میں نہ بن جائے۔ کبھی غور کرنا، جب آپ کی شکل میری آنکھ کے دیدے میں نہ، پتلی میں نہ بنے، تب تک آپ مجھے نظر نہیں آئیں گے۔ اسی لیے تو جن کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں ان کو نظر نہیں آتا۔ جب تک دیدے کام کرتے تب تک انسان کو دکھتا ہے، اور جو چیز دیکھتا ہے اس کا عکس، اس کی تصویر آنکھ میں نظر آتی ہے۔ قربان جائے، خدا کو تو محبوب کا چہرہ پسند ہی ہے، لیکن جن آنکھوں میں تصویر محبوب بنتی ہے، جن آنکھوں میں عکس حبیب بنتا ہے، اللہ ان آنکھوں کو بھی پیار سے دیکھا کرتا ہے۔ تو جب وہ آنکھیں اتنی قیمتی ہے خدا کے نزدیک جو محبوب کو تکتی ہے، تو حبیب کا چہرہ کتنا قیمتی ہوگا، حبیب کا چہرہ کتنا اہم ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے رشتے کو اپنے نبی سے جوڑو۔ بس میری آخری میں پیغام میرا یہ ہے، اپنے رشتے کو